اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 روزہ آن لائن سیرت صحابیات کوئز پروگرام کے دوسرے ایپیسوڈ کے چوتھے سیشن میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کے سیشن میں ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت مبارکہ کا تیسرا حصہ جانیں گے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ازدواجی زندگی کے 9 برس گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں مبتلا ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جانے سے قبل 13 دن علیل رہے۔ ان 13 دنوں میں 5 دن دیگر ازدواج اور 8 دن حضرت عائشہ کے پاس قیام فرمایا۔ شدت مرض کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسواک عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیتے، وہ اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کرتی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے۔ ربیع الاول سن 11 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر عالم قدس کی طرف پرواز کر گئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر رکھا ہوا تھا اور پھر انہی کے حجر مبارک کو رسول اللہ کی ابدی قیامگاہ بننے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ رحلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 18 سال کی تھی۔ 48 برس انہوں نے عالم بیوگی میں بسر کیے۔ اس عرصے میں وہ تمام عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت، علم و فضل اور خیر و برکت کا ایک عظیم مرکز بنی رہیں۔ ان سے 2210 حدیثیں مروی ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ احکام شریعہ کا 1/4 حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان فرماتے ہیں، ہم لوگوں کو کوئی مشکل ایسی پیش نہ آئی جس کا علم حضرت عائشہ کے پاس نہ ہو، یعنی ہر مسئلے سے متعلق انہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ معلوم تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر کا قول ہے کہ میں نے قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ اور علم الانصاب میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ احنف بن قیس اور موسیٰ بن طلحہ کا قول ہے کہ حضرت عائشہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو فصیح اللسان نہیں دیکھا۔ حضرت معاویہ کا قول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ بلیغ، زیادہ فصیح اور زیادہ تیز فہم کوئی خطیب نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو دینی علوم کے علاوہ طب، تاریخ اور شعر و ادب میں بھی دستگاہ حاصل تھی۔ فی الحقیقت حضرت عائشہ صدیقہ کا پایہ علم و فضل اتنا بلند تھا کہ اس کو بیان کرنے کے لیے سینکڑوں صفحات درکار ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی دینی خدمات اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات کی نشر و اشاعت کے اعتبار سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کوئی حریف نہیں ہو سکتا۔ اگر انہیں محسنہ امت بھی کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ بعض مخصوص فضائل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمام صحابہ و صحابیات میں امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود اپنی اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ صرف میں ہی کنوارپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آیت برات نازل فرمائی، میرے ماں باپ دونوں مہاجر ہیں، میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ جب سرور کائنات کی روح پاک نے عالم قدس کی طرف پرواز کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ میرے حجرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حافظ عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو عورتوں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے شوربے میں ملی ہوئی روٹی کو عام کھانوں پر۔ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں تمام ازواج مطہرات کے لیے 10,000 درہم سالانہ مقرر تھے، البتہ حضرت عائشہ صدیقہ کو 12,000 درہم سالانہ دیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ عمر یہ بیان فرماتے تھے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھیں۔ جب عراق فتح ہوا تو مال غنیمت میں ایک موتیوں کی ڈبیا بھی فاروق اعظم کی خدمت میں بھیجی گئی۔ انہوں نے لوگوں سے اجازت لے کر اسے حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں بھیجا۔ ام المومنین نے فرمایا، اے خدا، عمر نے حضور کے بعد مجھ پر بڑے احسان کیے ہیں، آئندہ مجھے ان کے عطیات کے لیے زندہ نہ رکھنا۔ جب حضرت عمر فاروق کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ کو ام المومنین کی خدمت میں بھیجا
کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہونے کی اجازت مرحمت فرمائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنی تدفین کے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کی خاطر اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔